نہیں تو تمہیں خالی چھوڑ دوں. سب نے بھی گرایا, سب کا علم آپ نے واپس کر دیا. سبحان اللہ, سب کا علم آپ نے واپس کر دیا. اب جو ہے آپ فتوے کے منصب پر ہیں. تمام بغداد کے سردار ہیں اور تمام علماء آپ کے جو پاس آ کے جانو دیکھ کر بیٹھا کرتا تھا اور آپ فتوا نویسی کیا کرتے تھے. یہ علمی نقطہ ہے. سامعین محترم, ابھی تک آپ وائز نہیں کر رہے, علم دین حاصل کر چکے, لیکن آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے, تقریر نہیں کیا کرتے تھے. قبل ظہر مولانا صاحب بیان کر کے گئے کہ رات کے وقت خواب میں میں تو کہتا ہوں کہ بیداری میں نماز ظہر سے پہلے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں. یہ بیداری کا عالم ہے. نماز ظہر کے وقت اتوار کا دن تھا. نماز ظہر کے وقت نماز ظہر سے پہلے میرے سرکار تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے؟ ان کو پورے حاصل کر لیے, تقریر تو کرو. حضور سیدنا غوث اعظم بیداری میں کہتے ہیں, خواب کی بات نہیں ہے, خواب کی بات نہیں ہے. بیداری میں کہتے ہیں نانا جان تقریر کیسے کروں, میں جو ہے اجمی ہوں اور یہ لوگ بڑے بڑے فصیح زبان والے ہیں, مجھے بولنے نہیں آتا. میرے نبی فرماتے ہیں منہ کھولو. سبحان اللہ, منہ کھولو. میرے نبی 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈال دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے نبی کا لعاب دہن جس منہ میں پڑ جائے تو بتاؤ زبان کا کیا عالم ہو. جس کھارے کنویں میں میرے نبی کا زبان, میرے نبی کے لعاب دہن پڑ جائے تو کھارا کنواں میٹھا ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام کے لعاب دہن جس چہرے سے پڑ جائے وہ چہرہ چاند سے زیادہ چمکدار ہو جائے. میرے نبی کا لعاب دہن جس مریض کے اوپر لگ جائے صحت یاب ہو جائے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لعاب دہن جس نابینا کے اوپر لگ جائے وہ آنکھ والا ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 4 مرتبہ نہیں, 5 مرتبہ نہیں, 6 مرتبہ نہیں, 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں. 7 مرتبہ اپنا منہ مبارک حضور سیدنا غوث اعظم کے منہ میں ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم تقریر کرنا, تم تقریر کرنا, اس کا کمال کو دیکھنا, تقریر کرنا تو کمال دیکھنا. ظہر نماز کے بعد حضور سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے. چاہتے تو پہلے علی بھی آ سکتے تھے, چاہتے تو پہلے علی بھی آ سکتے تھے, لیکن حضرت علی کو انتظار تھا میرے سرکار کا. پہلے سرکار جائے اس کے بعد میں جاؤں, پہلے سرکار جائے اس کے بعد میں جاؤں. سرکار آئے, چلے گئے. حضرت علی ظہر نماز کے بعد آئے, کہا کہ بیٹا منہ کھولو, منہ کھولو. 7 مرتبہ 6 مرتبہ انہوں نے تھوکا. اللہ اکبر. میرے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں. سبحان اللہ بولو. میرے نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت غوث اعظم کو میرے نبی نے بھی نوازا اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی نوازا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. غوث کا دامن, خواجہ کا دامن, خواجہ نائب رسول سرکار کا دامن, نماز کا دامن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سامعین محترم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا سمندر ہوں, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جس کو بھی علم لینا ہو علی کے دروازے پہ آنا ہوگا. جس کو بھی علم حاصل کرنا ہو علی کے دروازے پہ جانا ہوگا. کیونکہ گھر میں داخل ہونا ہو تو پہلے دروازے پہ جانا پڑتا ہے. کوئی بھی ڈائریکٹ گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح کسی کو اگر علم حاصل کرنا ہو تو پہلے علی کے دروازے سے داخل ہونا ہوگا, پہلے علی کے دروازے سے جانا ہوگا. میرے نبی علم کا سہارا ہے اور علی اس کا دروازہ ہے. میرے نبی حضرت غوث اعظم کو علم بھی عطا فرمایا, بھی عطا فرمایا, علم کا شہر بھی عطا فرمایا, اس کا دروازہ بھی عطا فرما دیا.
وہ غوث اعظم کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سامعین محترم، آپ لوگ اور سننا چاہتے ہیں؟ اٹھائیے، ہم سننا چاہتے ہیں تو پھر ہم کیوں گھبرائیں؟ آپ سنیے، میں سناتا جاؤں۔ سامعین محترم، اب میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تقریر کرنا شروع کرتے ہیں تو سامعین محترم بیان سے باہر ہے۔ میرے غوث اعظم کی کرامت دیکھو کہ جب غوث اعظم بیان کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مائک نہیں تھا، ہزاروں کا کروڑوں کا مجمع ہوتا تھا۔ میرے غوث اعظم منبر پر کھڑے ہو کر کے جب بیان کرتے تھے تو ہر کوئی سنتا تھا کہ میرے کان کے پاس غوث اعظم بول رہے تھے۔ ہر کسی کے پاس ایسا لگتا تھا کہ میرے غوث اعظم میرے کان کے پاس بول رہے تھے۔ لاکھوں کروڑوں کے مجمع میں آپ کی آواز ایسے پہنچتی تھی جیسے سامنے والے کو پہنچتی تھی، آپ کی آواز ایسی پہنچتی تھی۔ اور ڈاکو رہزنی لوگ آتا تھا، توبہ کر کے واپس جاتا تھا۔ ایک مرتبہ میرے غوث اعظم بیان کر رہے تھے، اچانک بارش ہونے لگی۔ میرے غوث اعظم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ہم تو تیرے لیے سب کو جمع کرتے ہیں، تو بھگانا چاہتا ہے۔ ہم تو تیرے لیے سب کو جمع کرتے ہیں، تو بھگانا چاہتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس مجمع میں بارش رک گیا، آزو بازو میں بارش ہوتی رہی، اور اس مجمع میں بارش رک گیا۔ اسی طرح جب آپ بیان کر رہے تھے تو آپ کے بیان میں وہ تاثیر تھی، اللہ اللہ، سب لوگ چیخ مار کر کے رونے لگتا تھا۔ کتنے لوگ تو بے ہوش ہو جاتے تھے، کتنے کے اوپر تو غصی تاری ہو جاتی تھی۔ اسی دوران جو ہے وائس جب کر رہے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، ایک چیل جو ہے آیا، چلاتا ہوا چیل آیا۔ آپ جلال میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہوا اس چیل کو پکڑ لے۔ کیا کہتے ہیں؟ اے ہوا اس چیل کو پکڑ لے۔ اتنا کہنا تھا کہ چیل کا گھر ایک طرف، سر ایک طرف، چیل کا سر ایک طرف، گھر ایک طرف۔ آپ پھر اٹھے اور اس چیل کا جو ہے منڈی لے کر کے اس کے دھڑ سے لگاتے ہیں، ہاتھ پھیر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں۔ اس چیل کو پھر جو ہے زندہ کر کے آسمان میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ سامعین محترم، جب آپ علم دین حاصل کر لیے اور منصبے جو ہے مفتیان پر جب داخل ہوئے، جب فتویٰ نویسی پر آپ فائد ہو گئے، ایک نوجوان تھا، بچہ تھا، اس کو قلبی لگاؤ حضور سیدنا غوث اعظم سے دل سے محبت کرتا تھا۔ چھوٹا ہے لیکن حضور سیدنا غوث اعظم کی محبت اس کے دل میں تھی۔ اپنی امی سے کہتی تھی، امی جان مجھے بھی غوث پاک کے دربار میں بھیج دو، میں بھی ان کی صحبت میں رہ کر کے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جو ہے ان کے دربار میں رہ کر کے عالم بننا چاہتا ہوں۔ وہ بڑھیا اپنے بچے کو لے کر کے حضور غوث اعظم کے دربار میں پہنچتی ہے اور کہتی ہے یا غوث اعظم یہ بچہ آپ سے بڑی محبت رکھتا ہے، حضور یہ آپ کے پاس رہنا چاہتا ہے، ان کو آپ اپنے پاس رکھ لیجئے اور علم دین سکھا دیجئے۔ میرے غوث اعظم قبول فرما لیتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے چھوڑ کر کے چلی جاؤ۔ جب جو ہے اس کی ماں نے اس بچے کو حضور سیدنا غوث اعظم کے حوالے کر دیا اور کہا کہ لو تم ان کے حوالے ہو جاؤ، اس کی امی چلی جاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ واپس آتی ہے اور جب بچے سے ملاقات کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ بچہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہے اور اس کے سامنے جو کی سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے۔ اس بچے کے سامنے جو کی سوکھی روٹی پڑی ہوئی ہے، وہ بچہ پانی میں بھگاتا ہے، روٹی کو کھاتا ہے، ماں کا ممتا طرف جاتی ہے، ماں کے آنکھ سے آنسو گر جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتی رہتی ہے میرے بچے کی پہلے کیسی حالت تھی، مدرسے میں آ کر کے حالت کیسی آ گئی۔ وہ بڑھیا کو بڑا غصہ لگا اور حضور سیدنا غوث اعظم کے دربار میں پہنچی۔ جیسے ہی وہ بڑھیا حضور سیدنا غوث اعظم کے دربار میں پہنچتی ہے، وہ بڑھیا کیا دیکھتی ہے کہ غوث اعظم مردہ توڑ رہے ہیں، غوث اعظم مردہ کھا رہے ہیں۔ وہ بڑھیا کو اور غصہ آیا اور بڑھیا نے کہا حضور آپ ادھر مردہ کھا رہے ہیں، میرا بچہ ادھر سوکھی روٹی کھا رہا ہے، میرے غوث اعظم کو جلال آ گیا، میرے غوث اعظم اس ہڈی کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ مردہ زندہ ہو کے اذان دے گا۔
وہ مرغا زندہ ہو جاتا ہے. میرے غوث اعظم فرماتے ہیں بری سنو، جب تیرا بچہ اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھائے گا. جب تیرا بچہ اس لائق ہو جائے گا تو وہ بھی مرغا کھائے گا. ابھی اس لائق ہوا نہیں ہے، ابھی وہ سوکھی روٹی کھانے کے لائق ہے، اس لیے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. جب بچہ تیرا اس مقام پر آ جائے گا تو جو چاہے کھاتا پھرے، اس کے لیے کوئی روک نہیں ہے. اس کے لیے پہلے محنت کرنی پڑتی ہے. پہلے ڈائریکٹ مرغا توڑنے سے کچھ بھی نہیں ملے گا. کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. کچھ